إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، تسی انتظار ہے چو کہ کدو عمرے دا ٹکٹ نکلے تے اسی واپس جائیے. میں تو آڑے درمیان اور ٹکٹ دے درمیان زیادہ دیر انشاءاللہ حیل نہیں رواں گا. یہ پہلا جلسہ ہے جن وچ لکھے ہویا ہے بس 2 عمرے دے ٹکٹ مل سن صرف مردان، نہ او دے عورتاں شریک نے نہ او دے مولوی شریک نے. نہ مولوی ٹکٹ لبنا ہے، کار دا ٹکٹ لبنا ہے، جہاز دا کو نہیں لبنا. تے تسی ذرا توجہ فرماؤ، جڑی سورہ مبارکہ تلاوت ہوئی ہے اس لئے حوالے نال چند گزارشات. والعصر قسم ہے زمانے دی. امام شافعی رحمہ اللہ دے قول معروف ہے کہ انسانیت دی ہدایت لئی ایک کو صورت ہی کافی سی، قرآن نازل نہ بھی ہوندا تے صورت ہی ہدایت لئی کافی سی. والعصر ایک قول یہ ہے کہ نماز عصر دی قسم. پہلی بات سن لو کہ اللہ خود جس دی چاہے قسم اٹھائے. مسلمان جدوں بھی قسم چکے گا صرف اللہ دے نام دی. یہ قانون ضابط ہے. والعصر قسم نماز عصر دی. ایک قول نماز عصر دی قسم کیوں اٹھائی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا نماز عصر اور فجر دی پابندی کرے اللہ اس کو جنت ضرور دے گا. قرآن پاک وچ ارشاد ہے
حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، ساری نمازاں دی حفاظت کرو. اس پاس رکھو، میری طرف آیا تو ہاتھ نہیں لانا. توجہ میرے حال، پانی کسے نہیں پیونا، ٹکٹ جو دیونا ہے پھر پانی کھا دا. ہاں توجہ فرما، 12:30 تک میں انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے، بس کر دے بنی انہی دیر برداشت کرو. ایک کو بندہ پانی پی سکتا ہے، یہ ضرورت ہوئے تو وہ میں تسی نہیں. ایک حدیث ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے دی نماز عصر فوت ہو جائے، قرآن کہہ رہے ہے کہ نماز وسطی، صلاۃ الوسطی تو مراد نماز عصر، یہ حفاظت کرو. کاروبار سمیٹن دا وقت ہوتا ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے نماز. فرمایا جی دی نماز عصر رہ جائے، ایویں سمجھو دے ساری اولاد مر گئی ہے، سارا مال مر گئے. اتنا غم کرے جی دی نماز عصر فوت ہو جائے. والعصر، قسم نماز عصر دی. راجے اور صحیح قول دوسرا ہے، والعصر قسم ہے زمانے دی. اللہ نے اس آیت زمانے دی قسم اٹھائی، اور علماء موجود نے، محترم مقام حافظ عبدالغفار صاحب اور حافظ سلمان اعظم صاحب، اور ویسے بھی دائیں بائیں بڑے علماء کرام موجود نے. انہوں دے علم چے کہ زمانہ 3 قسم دا ہوتا ہے. ایک جڑا زمانہ گزر چکا ہے، ایک جڑا جاری ہے، اور ایک تیسرا جڑا آوے. کیڑے زمانے دی قسم ہے؟ والعصر، قسم زمانے دی. کی معنی؟ ہر زمانے دی قسم ہے، بھاویں گزرے ہوئے، بھاویں موجود ہے حال، تو بھاویں مستقبل. قسم مطلقاً زمانے دی، زمانہ جیڑا بھی ہو. اللہ جی قسم کیوں اٹھائی؟ فرمایا ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے چ، انسان نقصان چ، گھاٹے چ. ہاں گھاٹے تو بچن دا صرف ایکو راہ، ایکو طریقہ ہے جدی 4 صفات پائیاں جان، وہ گھاٹے تو بچ گئے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پہلی صفت کہ وہ ایمان لے آئے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمال کرے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق دی نصیحت وصیت تبلیغ کرے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق دے راہ جڑی تکلیف آون انہاں تے صبر کرے. یہ 4 نقصان تو بچے ہوئے، باقی ہر انسان بولو خسارے چے، نقصان چے، قسم زمانے دی. ذرا غور کیجئے، یہ ایک بڑی گہری بات اللہ نے فرمائی، اور بطور چیلنج فرمایا انسانو، ایک زمانہ تے جڑا جا رہے، ایک زمانہ ہے دوسرا جڑا آئے. جڑا آیا ہے نہیں آونا ہے، او دے بارے دے توڑے علم اچ کوئی نہیں. ایک جڑا جا رہے آج، اس نو چھوڑ دو. تیسرا زمانہ جڑا گزر چکا ہے، والعصر، قسم زمانے اس دی جڑا گزر چکا ہے. ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان نقصان چھے. اللہ فرماتا ہے من زمانے دی قسم جڑا آج تک زمانہ گزر چکا ہے، انہاں 4 صفات دے حامل شخص تو علاوہ کوئی کامیاب ہویا ہے تو دا نام دسو زمانہ ماضی چھ.
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. پہلیا قوم اقوام دی قصے واقعات پڑھو قسم زمانے دی جنہ 4 صفات تو علاوہ کوئی کامیاب ہوئے او دا نام پیش کرو. آؤ ذرا تاریخ اقوام تے نظر دوڑانیا کوئی مال دی بنیاد تے کامیاب ہویا ہوئے، کوئی اولاد دی بنیاد تے، کوئی اقتدار دی بنیاد تے، کوئی جتھے اور فوج دی بنیاد تے کامیاب ہویا ہے تے دسو نہیں. رب آندہ ہے من زمانے دی قسم جیڑا بھی کامیاب ہویا ہے وہ مومن ہی ہویا ہے. رب آندہ ہے میں پیش کرنا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. نمرود کو نو تلاش کرو. کہاں ہے نمرود؟ ایک عربی دے خطیب نے بڑی پیاری بات کہی جو شیخ خطابت چاہے پتا کیڑی بات کہی. این الابا والاجداد، کہاں ہیں تمہارے ابا و اجداد؟ این المریض، جڑے کل تک بیمار سن او کہاں؟ نہ مریض رہے، نہ تیماردار رہے، نہ علاج کرنے والے رہے. کہاں ہے فرعون شداد؟ اینا من جمع فاوا، کہاں ہے مال جمع کرنے والے؟ کہاں نے انا ربکم العالی کہنے والے؟ سوچو پرکھو دیکھو والعصر، قسم ہے زمانے دی کسے کامیاب انسان دا نام دے پیش کرو. کدے سوچیا ہے کہ ہاتھ گھڑی بن کے بیٹھے ہو؟ کدے سوچیا ہے گھڑی چل رہی ہے تو زندگی مک رہی؟ کدے سوچیا ہے کہ ہر آنے والا دن تیری عمر گھٹا رہا ہے بڑھا نہیں رہا؟ 2 سال دا بچہ بھی او دی عمر گھٹ رہی ہے بڑھ نہیں رہی. کاش انسان سیدھا دیکھنا شروع کر دے. اصلا نظر الٹا آندہ ہے. 2 سال دا بچے اسی نے ودن دیا ہے، اللہ فرماندہ ہے غلط کہنا ہے گھٹن دیا ہے. گھٹ رہا ہے ود نہیں رہا، کم ہو رہے. ہون تے رواج ہے جدو سال پورا ہوندہ ہے کیک کٹ دے بس سال گرا ہے. آج ساڑھے بچے دی سال گرے ہے، 1 سال اور گر گیا ہے. توجہ ہے نا ماشاءاللہ. ایدہ سال زندگی دا اور گر گیا ہے، گنڈ پہن گئی ہے، گھٹ گیا ہے. چونکہ دی عمر گھٹی ہے اس خوشی وچ کیک کٹنا چاہیے ہے. کاش انسان نو سدھا نظر آنا شروع ہو جائے. یہ الٹا وید ہے. والعصر، قسم زمانے دی، ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان ہے چھے کانٹے چھے. الا الذین آمنوا، کانٹے تو وہی بچے ہیں جنہیں ایمان لے آن. بھائی ایمان کس نو کیا جان؟ رب آندہ ہے نقصان تو بچن در راہ کیے الا الذین آمنوا، ایمان لے آؤ. ایمان کس نو کیا جان؟ قرآنی حدیثی سارے دلائل دا خلاصہ اور نچوڑ. ایمان کیا جاندہ ہے؟ پوری کائنات دی حقیقت نو صحیح علم نال پہلے جاننا پھر اس نو ماننا. پوری کائنات، اللہ دی ذات، انبیاء دی ذات، قیامت، آخرت، دنیا، قبر، حشر، سورج، چاند، جو کچھ ہے پوری کائنات اس نو صحیح علم نال جاننا اور پھر اس نو ماننا ایمان. علم صحیح ہوئے. مثلا 4 مرد بیٹھے سامنے توڑے، تو ہانو جب تک انہ دے بارے صحیح علم نہیں تو سینن من نہیں سب. نہ تو انہوں علاقے دا پتہ، نہ انہ دی زبان دا پتہ، نہ انہ دی بولی دا پتہ، نہ انہ دے علاقے دا پتہ، نہ انہ دے نام دا پتہ. جب تک صحیح علم نہیں تو اسی کسی نو من سکتے. پہلے علم، اے میرا باپ ہے، علم آیا ہے نا، میرا باپ، چاچا ہے، تایا ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، یہ رشتہ اس دینا. پہلے علم ہوئے گا تو پھر بندہ من سکتا ہے. علم نہ ہوئے تو مان نہیں سکتا. تو علم دا صحیح ہونا بھی منن واسطے ضروری. آؤ صحیح الا الذین آمنوا. ہن ترجمہ کی بنے گا؟ قسم زمانے دی انسان نقصان چھے
مگر او بچیا ہویا نقصان تو جدے کول کائنات دا بارے صحیح علم ہوئے تے پھر اس نو جانے اور پھر اس نو مانے، اے خسارے چو بچے۔ صحیح علم کتوں ملے گا؟ سائنسدان کو لو، فلسفی کو لو، منطقی آئے علم کلام والے کو لو، نہیں، یہ صحیح علم نہیں نہ کول۔ سائنسدان کو لو پوچھو بس صحیح کائنات کی حقیقت دسو۔ سائنسدان کت تک پہنچ چکے ہیں تو انہیں پتہ ہے؟ چاند تک۔ کتوں تک بیان؟ شکر کرو اتا کو نہیں گئے۔ ہجے تک سائنسدان کتوں تک پہنچ چکے ہیں؟ چاند تک، اس تو اوپر نہیں گئے۔ تے جڑے اتے گئے ہی نہیں انہوں کو اتاں دی پوچھن دی تے لوڑ کوئی نہیں۔ انہوں کو پوچھو زمین تو لے کے کتوں تک؟ چاند۔ سائنسدان نو پوچھو با تو آپ کیویں بڑھے؟ چھوڑو چاند دے بارے، پوچھو با تو انسان کیویں بڑھے؟ وہ کہے گا پہلے کہ لاوا ہی وہ پھٹیا وچوں نکلیا بندر، تے بندر چو اسی کی بڑھیا۔ اے ہن تانوں سائنسدان دسدا پیا با تسی پہلے کی سو؟ توجہ ہے ماشاءاللہ۔ سائنسدان نے تانوں کی دسیا ہے کہ دس کے آلے ہو تسی پہلے کی آؤ؟ بولو ماشاءاللہ، جو ہاں وہ بولو نا۔ پہلے تسی کی سو؟ بندر، تے بندرہ چو تسی کی بنے ہو انسان، جڑا توانو نہیں جان سگیا اور رحمان نو کی جانے، جڑا اپنے آپ نو نہیں پہچان سگیا۔ کوئی نہیں سائنسدان کو صحیح علم نہیں، کسی فلسفی کو کوئی فلسفے دی گہرائی نہیں، منطق والے کو کوئی کائنات نو جانن دا طریقہ۔ ہاں آؤ، صحیح علم دا مالک اللہ ہے، اور صحیح علم اللہ نے سمان تو نبیان دے سینے تے نازل فرمائے۔ کائنات نو انج مننا جویں وحی کوے، کائنات نو اس طرح سمجھنا جویں رب فرمائے، کائنات نو ان جاننا جویں اللہ دا رسول فرمائے۔ اس نو ایمان کیا جاندہ ہے، اس تو علاوہ ایمان دی اور کوئی تعریف نہیں۔ سائنسدانہ کی کیا انسان کیویں پیدا ہویا؟ بندر چو۔ رب آندہ نہیں غلطی لگ گئی، کیویں پیدا ہویا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم انشاناؤ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کائنات نو انج جانو جویں اللہ فرمائے تے اللہ دا رسول فرمائے۔ ہن کی ترجمہ ہے؟ والعصر، قسم زمانے دی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً ہر انسان گھاٹے نقصان اندر ہے۔ اوہی نکلیا نقصان جو کیڑا؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جیڑا کائنات نو ان جانے جویں اللہ بیان فرمائے، جویں پیارا بھی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان۔ اللہ دا علم یقینی ہونا ہے، انبیاء کو علم یقینی ہونا ہے، انبیاء دے علم دے ذریعے کائنات نو جانن نو ایمان کیا جانا ہے۔ جو اللہ بیان فرمائے، جو اللہ رسول بیان فرمائے، غور کرتے جانا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جا رہے رات دا وقت، بیوی نالے اہلیہ نو، جس ویلے سردی لگی نا تے دور ایک روشنی نظر آئی۔ موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے اپنی اہلیہ نو تسی ایتھے رکو ٹھہرو، او ویکھو ایک دور روشنی نظر آندی پئی، میں اتھے جاننا کوئی اگ لبھے گی، لے آواں گا توڑے سیکن دے کام آ جائے گی، تسی انتظار کر۔ بیوی روک گئی۔ موسیٰ علیہ السلام چل پے، جدوں پہنچے جتھوں روشنی نظر آ رہی سی او دے قریب پہنچے، آواز آئی ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام توڑے ہاتھ اندر کیے،
اے سجے ہاتھ اندر کیڑی شے تواڈے؟ موسیٰ علیہ السلام دائیں بائیں ویکھیا آواز کتھوں آ رہی؟ اندھیرا ہے، کون پوچھدا ہے؟ پریشان ہوئے ادھر دیکھیا، فرمایا پریشان ہو، انا ربکم العالمین، میں رب العالمین ہاں۔ کتھے اگ لینا آیا ساں دیکھی ہو رہے ہیں، دسو ہاتھ تیج کی؟ فرمایا قال ہی عصایا، اللہ جی میرے ہاتھ اندر میری سوٹی ہے، لاٹھی ہے، تے اس لاٹھی نال میں ٹیک لگا لینا تے بکریاں لئی پتے جھاڑ لینا۔ رب نے پوچھا تیرے ہاتھ تھے کی اگے کیوں بڑھیا موسیٰ؟ مفسرین لکھیا ہے کہ رب نال ہم کلام ہونی لذت ہی اتنی ہے، جان بوجھ کے کہانی لمبی کی تھی۔ جس کہانی مزہ آوے نا بندہ تھوڑی لمبی کر دے گھیر گھار کے بعد تھوڑے سکون لے لے۔ تاں انسان لوگ آدھے با اہل حدیث ہو تھوڑی نماز لمبی کیوں دی ہے؟ میں کہے کہانی ہی بڑی لمبی ہے۔ سانو تھوڑی نماز لمبی ہوں دی ہے، تھوڑا مولوی اسلام پھر نو آندہ ہی نہیں، میں کہا آوے کیویں؟ او دا بار آنو جی نہیں کردہ جویں تھوڑا اندر آنو جی۔ او میں وے گفتگو ہوندے الحمدللہ رب العالمین، آواز آ رہی ہوں دی حمدنی عبدی الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی مالک یوم الدین۔ ہم کلام ہوں دے رب نال، جنہوں رب نال ہم کلامی ملے کہ میں چھوڑ گئے تو اڈل ہم کلام ہوئے۔ لذت ہی بڑی ہے، تو سا فاتحہ پڑھ کے کدے لذت لئی ہوئے تو پتہ چلے۔ قال ہی عصایا، میرے اللہ میری لاٹھی ہے سوٹی، میں ٹیک لگا لے نوام۔ یہ معلومات موسیٰ نے اپنی فہم، اپنی سوچ، اپنی ضرورت، اپنا فائدہ، اپنی معلومات بیان کر رہے ہیں۔ اللہ جی بکریاں لئی پتے جھاڑ لینا وہاں تے میرے اللہ جی ولی فیہا معارب اخرى، اور بھی کئی فائدے نے، لیکن اس وقت میرے ذہن اندر دو ہی فائدے آئے ہیں کہ میں ٹیک لگا لینا وہاں اور بکریوں لئی پتے جھاڑ لینا وہاں۔ فرمایا قال القہا، اے موسیٰ سوٹو لاٹھی۔ یہ تہاڈی معلومات کہہ رہی یعنی دو کم کر دیئے، ان ساڑا علم ویکھو کی کر دیئے۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، اے موسیٰ پیغمبر لاٹھی سوٹ دے ہو، لاٹھی سوٹی ہے، سانپ بن گئی ہے، اژدہا بن گئی ہے۔ سانپ نو ویکھیا موسیٰ علیہ السلام نے تے دوڑ پہ پچھانو، آواز آئی موسیٰ پچھا نہیں دوڑنا، آگے بڑھ انہوں ہاتھ رکھو۔ اللہ جی ہون تے نقصان والی چیز ہے، فائدے والی چیز نہیں رہی۔ فرمایا معلومات کہندیاں نے، دنیا دا علم کہنا ہے، مشاہدہ کہنا ہے نقصان والی چیز ہے۔ نہ پوچھ موسیٰ الا الذین آمنوا، ہاتھ رکھو میری بات منو، بغیر تحقیق دے منو، بغیر پوچھے منو، بغیر سوچے منو، میری بات مان لو، او فائدے مک جان گے تے اے فلاٹی او فائدے دے گی جڑا تسا کدے سوچیا بھی نہیں۔ اے سانپ نہیں، ہاتھ رکھو۔ ایمان دا ایمان نہیں یہ وے کہ رب دی بات آ جائے تو سوچے نہ سمجھے، رب دی ہر بات نو مانے، اصل علم وہی ہے جو آسمان تو آئے۔ رسول دی بات آ جائے مانے، نہ سوچے نہ سمجھے، جو رسول فرمائے حق کو سچے، رکھو ہاتھ۔ اللہ جی لگدا تھا سانپ ہے، فرمایا پوچھو نہ تے ڈرو نہ ہاتھ رکھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ رکھے لاٹھی، جدو ہاتھ رکھ دے گئے پہلی حالت اندر لاٹھی دی صورت دے اندر آ گئی ہے۔ فرما موسیٰ انہوں تھام لو تے کول رکھو تے پھر ویکھو کتے کتے کم آندی ہے۔ ہونے لاٹھی لے لو تے اپنی بیوی نو بھی لے لو تے چلو سیدھا مصر دے اندر
تے سیدھا فرعون دے ایوان اندر جانا ہے تے تینوں ایک عظمت شان تے علم بخش چھوڑیا ہے نہیں سوچنا اللہ جی کہ میں جاواں فوج بھی کوئی نہیں جتھا بھی کوئی نہیں قوم بھی قبیلہ نال کوئی نہیں کلا کہ میں جاواں فرمایا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا اے موسیٰ سوچنا نہیں میں کلا واں اصل اول ویکھنا نہیں جتھے ول ویکھنا نہیں کیونکہ آج تک کوئی جتھے والا کامیاب نہیں ہویا کوئی مال والا کامیاب نہیں ہویا کون ہوندا الا الذین آمنوا بس میری بات من لو اور فرعون دے وہاں اندر داخل ہو جاؤ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اللہ دا حکم فرعون دے وہاں دے اندر فرمایا فرعون ان عدو الی عباد اللہ ان اللہ دے بندے میرے نال ٹور دے انہوں تو اپنا غلام کیوں بنائے ہوئے ہے فرعون سن لے وقت ظلم ختم ہو گیا ہے تو بچیاں نو ٹکڑے کرتا رہی ہے بچیاں نو غلام بناندہ رہی ہے ظلم دی اخیر ہو گئی ہے فرعون جدوں بچیاں نو ذبح کرن دا ویلا آ جائے اس ویلے اللہ دی غیرت برداشت نہیں کر دی فرمایا ہون تو بچیاں نو ذبح کرتا رہی ہے تیرے ظلم دی اخیر ہو گئی ہے فرعون آہ میں اللہ دے بندے نو آزاد کر دے فرعون حیران ہویا ہے اے بندہ کیویں آ گیا میرے ایوان دے اندر جدے کول پیسہ بھی کوئی نہیں مال بھی کوئی نہیں دولت بھی کوئی نہیں فوج بھی کوئی نہیں اولاد بھی کوئی نہیں جتھا بھی کوئی نہیں کس بنیاد تے آیا ہے بڑے تھڑلے دے نال بڑی استقامت گفتگو کر رہی ہے پریشان ہویا فرعون تے ملک مصر اندر اعلان کردا ہے مصر دے لوگو آؤ اکٹھے ہو جاؤ مصر دے لوگ فرعون دے سامنے اکٹھے ہو گئے تے سوال کی کردا ہے اے میری قوم سنو الیس لی ملک مصر کیا ملک مصر دا مالک میں نہیں جی فرعون تسیو کہن لگا وہاد الانہار تجری من تحتی اے نہراں میرے محل دے نیچو جاری نے کیا انہاں دا مالک میں نہیں جی مالک تسیو پھر تسی موسیٰ علیہ السلام دے پیچھے کیوں لگے مال میرے کول اقتدار میرے کول فوج میرے کول نہراں میرے کول زراعت میرے کول تمہاری رزق روزی دے انتظام میرے کول اقتدار حکومت میرے کول کیوں پیچھے چلے ہو موسیٰ دے کیڑا موسیٰ جدی کوئی توقیر و عزت نہیں معاشرے اندر ولا یقاد و یبین جو سیدھا بول بھی نہیں سکتا جدی زبانی لکنت ہے یہ تمہارا لیڈر ہے یہ تمہارا رہنما ہے جو سیدھا بول نہ سکے ولا یقاد و یبین نہیں بول سکتا فساد و بلاغت کے ساتھ موسیٰ یدی زبانی لکنت ہے ایسے نو لیڈر بنائے جو سیدھا بول نہیں سکتا جو تانا مارے نہ سیدھا بول نہیں سکتا تے موسیٰ علیہ السلام دلج فرمان رب شرح لی اللہ زبان تے تیرے اختیار چنا تے کی آندہ ہے ولا یکاد یبین بول نہیں سکتا رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہ میری زبان دیا گرا کھول نے فرمایا موسیٰ دعا قبول ہو گئی ہے ذرا بولو زبان دیا گرا کھل گئی آنے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا اے موسیٰ زبان دی گرا کھول دیتیاں گئیاں نے بار پلٹو تے اپنی قوم نو لال لے لو تے نکل پڑو رات دے دھیرے اندر بنی اسرائیل نو نال لے لو شہر چھڑ دو موسیٰ علیہ السلام نے شہر چھوڑ دیتا ہے دھیرے چل دے چارہ نے فرعون نو پتا چل گیا ہے وہ بھی گھوڑے فوج لے کے وہ بھی پچھے دوڑی ہے وہ فوج لے کے پچھے دوڑی ہے موسیٰ پیغمبر بھی چارہ نے ادھو سورج صبح دا چڑھے ہے ادھو بن اسرائیل موسیٰ علیہ السلام دی قیادت دی اندر سمندر دے کنارے پہنچ گئے اگے سمندر آ گئی ہے تے کہن لگے موسیٰ اسی تے ویکھو پچھو فرعون آ گئی ہے انا لمدرکون اے موسیٰ پیغمبر پکڑے گئے مارے گئے پھنس گئے کتھے آ کے پکڑوائے اور پھنسوائے آئی رات دے دھیرے چ نکل آئے کوئی راستہ بھی معلوم نہیں سی ہون کی کرا
گے، آگے سمندر، پیچھے فرعونی فوج، کہاں جاؤ گے؟ موسیٰ پیغمبر اگر پیغمبر نہ ہوتے دلیل دیتے نہیں بچ جائیں گے، نکل جائیں گے، اس طریقہ کوئی راستہ استعمال کریں گے، نہیں، پیغمبر تھے، ایک ہی بات کہی، سنو میری قوم، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، تم میرے حکم پہ آئے ہو، میں رب کے حکم پہ آیا ہوں، جو اللہ کی آیت کو مان لے، جو رسول کی بات کو مان لے، وہ خسارے میں نہیں رہتا۔ صبر کرو، کیوں؟ انما یا ربی سیادین، میرے نال میرا رب نکلن دا راہ انہیں دسنا ہے، میں نے اس فرمایا تو چل پہ، میں چل پیا، رب دی آیت نو من کے چلے آواں، سمجھ آئیے یا نہیں آئی، پریشان نہ وہ حکم اللہ دے، اللہ سن کدے پریشان نہیں کرے گا، نکلن دا راہ دے گا۔ ایویں کھڑے پچھو فرعون نیڑے آن لگے، آواز آئی موسیٰ جی اللہ جی، اور لاٹھی کتھے یا اللہ ہاتھ تے یا سمندر تے مار، اللہ جی سمندر لاٹھی، سمندر تے لاٹھی دا کی جوڑے؟ فرمایا آجی تے دسنا ہے کہ زمینی علم نہیں ہے، علم وہی ہے جو اسمان سے آیا۔ فرمایا لاٹھی لگا دو سمندر پہ، لاٹھی ماری ہے، 12 سڑکاں بن گئی آنے، گزرو موسیٰ پیغمبر، حیران پریشان تعجب، کدے نہیں نقصان پاندہ جڑا ادھی آیت تے مان لیا ہے، ایویں پھنسے پہ ہو بہوسیاں نے یہ کر دینا ہے وہ کر دینا ہے، پاکستانی بھی پریشان ہے، وزیر اعظم بھی پریشان ہے، سارے کی کریں گے جی، ادھر بھیجنے ہیں تے پچھو مرنے ہیں، ہر پاسوں مرد ہے جڑا وسائل پہ نظر کرے، جڑا ایمان لے آوے، اللہ انہوں کدے نقصان نہیں دینا۔ انشاءاللہ حرمین قیامت تک محفوظ رہنے تے رہنے بھی اللہ حدیثہ کو لئی ہے انشاءاللہ۔ لوگوں نے کھچڑ کھچڑ دی کوشش کی ہے، لیکن جڑا اس پاسے جانا ہے انہیں ابابیلہ کو مری ہونا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے قیامت تک مکہ مدینہ محفوظ رکھنا ہے۔ دعا کرو اللہ حفاظت فرمائے، سعودی عرب کی حفاظت فرمائے۔ بڑا لوگوں نے کیا ہے، انہوں نے بادشاہت نو خطرہ ہے، حرمین نو کوئی خطرہ نہیں۔ سن لو، بادشاہت ایران میں ہے، سعودی عرب میں نہیں ہے۔ سعودی عرب کے دستور کی پہلی شک یہ ہے کہ یہاں قانون رب کا قرآن ہوگا، محمد کی حدیث ہوگی، جہاں قاتلوں کے سر کاٹ دیے جائیں، چوروں پہ حد جاری ہو جائے، سانیوں پہ کوڑے برسے، مجرمین کو سزا ملے، وہ بادشاہت نہیں ہوتی، وہ اللہ کی حکومت ہوتی ہے، اللہ کی حکومت۔ بادشاہت اتھیا جتھے سوائے رافضیہ نے کوئی بندہ نہ سیاست حصہ لے سکتا ہے، نہ کوئی مذہبی مسجد کھڑی کر سکتا ہے۔ ساری بادشاہت ایران میں ہے، سعودی عرب میں نہیں ہے۔ آج بھی جائیے، حافظ سلمان اعظم صاحب موجود نے پوچھئے، تو شاہ عبداللہ فوت ہوئے، شاہ سلمان بادشاہ بنے ہیں، تے ہر کھمے ہوتے باقاعدہ اشتہارات لگے ہوئے نے کہ ہم بیعت کرتے ہیں شاہ سلمان کی رب کے قرآن پر، محمد کی حدیث پر۔ یہ بادشاہت ہے، قرآن و سنت پر بیعت کرتے ہیں کہ بادشاہ جو قرآن و سنت کے مطابق روے تو ٹھیک ہے، جو قرآن و سنت کی خلاف ورزی کرے تو ساری کوئی بیعت نہیں۔ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے۔ بڑے پریشان ہیں بھابیاں نو اصل نہ پیسے بڑے دین سعودی عرب والے، انہوں بڑی تکلیف ہے۔ ایک جڑا ہے وہ نوائے وقت اسد اللہ غالب و کالم لکھے دا، انہوں سب تو زیادہ انہوں بہت ہی تکلیف ہے۔ دعا کرو کہ میری ادنا ملاقات ہو جائے۔ میں پوچھنا کرنا کون تھا بانی پاکستان؟ محمد علی جناح اہل الحدیث تھا؟ نہیں، مسلکن بانی پاکستان شیعہ تھے، لیکن سب سے پہلے سلطان عبدالعزیز نے کئی لاکھ پاؤنڈ پاکستان بنانے کے لیے دیے تھے۔ بتاؤ وہ اہل حدیث تھے؟ آگے بڑھو، کون سا وہ موقع جہاں پر سعودی عرب نے اچھا زلزلہ ساڑھے تے آیا ہی، سیلاب جدوں آندہ پیسے لیندے ہو ساڑھے تے آیا، جڑا 1.5 لاکھ ارب ڈالر تو 1.5 لاکھ ارب ڈالر اسمبلی دے گیا ہے وقف۔ شاہ سلمان
وابیاں کھاتا ہے شاہ عبداللہ وابیاں کھاتا ہے یہ مطلب ہے آدھنا مسیطہ توڑی مسیطہ ان توڑیاں بنا ساڑیاں بنانی مذہبن جو آل حدیث ہوئے ساڑیاں بنانی عقیدہ آل الحدیث والا ہے مسجد انشاءاللہ ساڑی بنے گی تے ان پیسے تونوی نال دیتی آنے ہیں انشاءاللہ تو بھی کھا دیو توجہ ہے انشاءاللہ سعودی عرب یہ حفاظت اللہ فرمائے گا یہ خطہ اسلامی انشاءاللہ قیامت تک قائم و دائم رہے گا توجہ فرمائیے فرعون آیا ہے ویکھیا نا سید موسیٰ علیہ السلام پار گزر گئے یہ کہنے لگے موسیٰ ہے فرعون نے کیوں ہے کہنے لگے راہ آپ ہی بنائے نے انہوں جل سمندروں پار جا کے مارنا ہے آؤ پیچھے سارے چھلانگا لگائیں جو درمیان پہنچے نا اللہ پاک نے حکم فرمایا دریا سمندر چل پہ تاکہ پتہ چلے والا عصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا کامیابی ایمان دی بنیاد تے نصیب ہوندی ہے مال و دولت دی بنیاد تے نہیں فرعون اپنے حواریوں نال لے کے دریا سمندر درمیان پہنچے ہے پانی چلنا شروع ہوئے ہے سارے فوجی پہلے غوطے چی گئے جدو فرعون غوطے آن لگے نے کیا دا آمنت الا الذین اے نقصان تو بچن لگے آمنتو برب موسیٰ و ہارون میں ہون انج مندہ و رب نو جو موسیٰ علیہ السلام نے منی ہے ہون میں ہارون تے موسیٰ دی طرح ایمان لے اور ناوا نقصان تو بچنا چاہم ہے آوازی آلہ نہیں ہون ایمان لے آئے ہے ہون تیرا ایمان لے آنا کم نہیں آئے گا تیرے بدن نجات دے دے آنگے تیرا بدن مصر دے اندر موجود رہے گا قیامت تک تے دنیا وے کے کہے گی والا عصر ان الانسان لفی خسر تیرے بدن عبرت نشان بنا دیاں گے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا لوگو جڑا بندہ ایمان صحیح لے ہے صحیح علم نال جاندہ ہے پہچاندہ ہے پھر ایمان لے ہے علم صحیح اللہ دا نازل کردہ سمان تو انبیاء اللہ عطا فرمند ہے نبیہ دی باتیں میں یقین ایمان ہوئے جب سیدہ ماشتہ رضی اللہ تعالی جناب وقت حاکم دی بیٹی نو کنگی کر رہی آنے کنگی ہاتھ دے وچوں گر گئی ہے جدو کنگی گریے چکی ہے بسم اللہ اللہ دے نام دے نال وہ بچی آن دیئے ماشتہ کون اللہ جدہ ذکر کر رہی ہے میرا ابائی اللہ نہ نہیں نعوذ باللہ میرا اللہ اوہ جڑا اسمان اور زمین بنان والا ہے تیرے ابے نو بھی بنان والا ہے اوہ بچی شکایت لا چھوڑ دیئے وقت حاکم نو وہ آواز دے دے ماشتہ دے دو بچے لے آؤ ایک جناب چلے دے ہوتے کڑا رکھو دے جناب تیل پا دو تیل جدو کھول جائے دی اندرے دا واری واری بچہ سٹی جاؤ تینو بھی سوٹ دے ہو سیدہ ماشتہ نو لے آندہ گیا ہے کڑائے دے اندر تیل پا دیتا گیا ہے تیل نو جناب گرم کر لے کھول دے تیل اندر ایک بچہ چکے ہے تیوی سٹی ہے ماں دے سامنے او بچہ جناب ہڈیاں جناب جل گئی آنے جنو دوجہ بچہ سینہ لگے ہے دودھ پیندہ بچہ جنو جلا دے گے ہوئے نے کھویا بچے نو ماں نو تھوڑا جا جھٹکا لگی ہے بچے نو سٹن لگے نے بچہ بول پہ ہے ماں پرشان کوئی نہ ڈر ماں چھلانگ مار جا من بھی جان دے آ بھی آ جا یہ اتو اگ نظر آن دیئے اندر اللہ نے جنت رکھی ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا تائی میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں جنت دی اندر سیر کر رہا سا ایک محل میں نظر آیا بڑا خوبصورت محل ہے جدے خوشبو آ رہی آنے میں پوچھے آئے محل کس دا ہے دسیا گیا محبوب جی اے سیدہ ماشتہ دا محل ہے جدی خوشبو دے نال پوری جنت معطر ہو رہی ہے سیدہ ماشتہ نقصان چو بچ گئی ہے کس بنیاد ہے زہری طور تے آگے تیل دا کڑایا ہے لیکن حقیقت گلزار بن گئی ہے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا لوگوں زہری طور تے جو بھی معلومات کہر ہم معلومات غلط ہو سکتی آنے مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے عقل غلط ہو سکتا ہے سائنسدان دا تجربہ غلط ہو سکتا ہے فلسفہ تے منطق دے اصول تے ضابطے ٹوٹ سکتے ہیں نہیں غلط ہو سکتا رب دا قرآن نہیں غلط ہو سکتا پیارے حبیب جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حیثیت شان مقام سنو. اللہ دا رسول جو فرمائے وہ حق تے سچ ہوندے. جے سمجھ نہیں آئی تے آؤ حدیث صحیح البخاری اندر لوگا نہیں جاتا پہچانیا کہ محمد رسول اللہ کون ہے. اس کانفرنس دی اندر آنے والوں سنو الا الذین آمنوا دا تقاضا کیے کہ ایمان لے آؤ جویں نبیاں دا علم ہوئے, جو نبی فرمان اویں منی جاؤ پاویں عقل مانے یا نہ مانے. نقصان تو بچ جاؤ گے, لڑائی تو بچنا چاہتے ہو, فرقہ وریت تو بچنا چاہتے ہو, جھگڑیاں تو بچنا چاہتے ہو, اور میں کیا کرنا جنسی والن بھی کیا کرنا, جناب تحکومت وقت بھی کیا کرنا کہ سن لو ہمارا راستہ نہ روکو. ہم لڑانے والے نہیں, ہم انتشار والے نہیں, ہم جھگڑے والے نہیں, ہم امت کو تقسیم کرنے والے نہیں, ہم امت کو بزرگوں کے نام پہ تقسیم نہیں کرتے, ہم امت کو اماموں کے نام پہ تقسیم نہیں کرتے, ہم امت کو فرقوں میں بانٹتے نہیں, ہم امت کو پیروں کے نام پر, جبوں کے نام پر, نسبتوں کے نام پر, شہروں کے نام پر, بستیوں کے نام پر, ہستیوں کے نام پر ہم تقسیم نہیں کرتے. ہمارا راستہ کیوں روکتے ہو؟ ہم تو وحدت والے, اتفاق و اتحاد والے ہم ہی تو ہے جو سینہ تان کے چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہیں کہ نہ تقسیم کرو, تمہیں واسطہ ہے رب کا. اس امت کو ایک ہونے دو رب کے نام پر, محمد مصطفیٰ کے نظام پر. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. اور کرنا صحیح البخاری حدیث پاک میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے ذرا غور کریں. مجلس سیدنا ابو بکر عمر موجود کوئی نہیں, صحابہ بیٹھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ایک جاٹ زمیندار کسان بیلاں دی جوڑی ڈھگیاں دی جوڑی لے کے جا رہا سی, سامان چکے ہویا سی, ہو گیا تھک. جب جٹ تھک جائے پھر انہیں کچھ تے کرنا ہی سی. انہیں چاہ سامان سارا رکھیا بیل دے اتے تے آ بھی چڑھ گیا بیل دے اتے. جب بیل تے چڑھے آنا تے بیل کہنے لگا میرے مالک اللہ نے من سواری لئی تے بنایا ہی نہیں, میرے ذریعے تو کنویں تے جو کہ پانی پلا کھیتین یا حال جو میں نے اس واسطے بنایا نہیں کہ تم میرے تے سوار ہو گئے. جب حدیث پڑھی نبی پاک نے, ایک صحابی کھڑا ہو گیا جی زیر تربیت سا, کہنے لگے محبوب جی بیل کیویں بول سکتا ہے, بیل کیویں بول سکتا ہے, کہنے کو دلیل پہ پوچھتا ہے نبی کو لو, نبی سے دلیل مانگتے ہیں. سنو آل الحدیث کا عقیدہ, دلیل مانگی جاتی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے, دلیل امام شافعی و مالک احمد بن حنبل سے, دلیل اماموں سے, دلیل بزرگوں سے, دلیل مفتیوں سے, دلیل پیروں سے, دلیل فقیروں سے, دلیل علماء وقت سے, دلیل ہر شخص سے مانگی جاتی ہے. نبی سے دلیل نہیں مانگی جاتی. کیوں؟ نبی کا علم دلیل ہوتا ہے, نبی کا وجود بھی امت کے لیے دلیل ہوتا ہے. یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یا رسول اللہ آج زیر تربیت رہنا مابوم جی بیل کے میں بولے ہے. نبی علیہ السلام نے جڑی بات سن کے جواب فرمائیے ہو بڑی پیاری. فرمایا پروانے کی پوچھتا ہے محبوب جی تسی فرما دے ہو بیل بول لیا ہے, بول گیا کیویں بیل بولے ہے سمجھ نہیں آئی. نبی علیہ السلام نے کوئی جواب دلیل نہیں بیان فرمائی. فرمایا کاش ابو بکر عمر بیٹھے ہوتے مجھ سے سوال نہ کرتے, ابو بکر عمر ہوتے مجھ سے سوال نہ کرتے. جس کو میں مانتا ہوں اس کو ابو بکر بھی مانتا ہے, عمر بھی مانتا ہے. تم سوال کرتے ہو مجھ سے, جاؤ صدیق کو پوچھو, انہیں ادوں بھی سوال نہیں کیتا جدوں میں معراج تو آیا سا.
جدوں میں کوئی خلاف عقل بات کہی ہے، کدے صدیق تے عمر نے میرے کو سوال، صدیق نے کدے سوال نہیں کیتا، میرے کو سوال کر رہے ہیں کاش ابو بکر و عمر ہوتے ہیں۔ لوگوں سنو، مصطفیٰ نو پہچانو، محمد رسول اللہ نو پہچان لو، جے خسارے تو نکلنا چاہتے ہو اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان لے آؤ۔ دا کی ایمان ہے؟ اللہ دی وحی دے ہوتے ایمان لے آؤ، کائنات دی حقیقت نو انج جانو، اللہ نو انج پہچانو جویں وحی کہہ رہی ہے، رسول اللہ انج پہچانو جویں وحی کہہ رہی ہے۔ یہ سمجھ نہیں آئی حدیث تے غور کرنا، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک دی شدت صحابہ کرام نال نے مدینہ پا دی گلی اندر جا رہے ہیں، سیدنا ابو رافع دا گھر آ گیا ہے، ابو رافع دے گھر دے کولوں دی گزرے، اندروں ابو رافع دی آواز آ رہی ہے، نبی علیہ السلام نے آواز سن کے فرمایا میرے صحابہ لگ دا ابو رافع گھر اندر ہے، کوئی نہ کوئی کھان لی چیز بھی ہوئے گی، دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ دروازہ کھٹکھٹایا ہے، نبی علیہ السلام باہر کھڑے، صحابہ بات تشریف فرما، رسول اللہ تشریف فرما، دروازہ کھٹکھٹا، دروازہ کھولے ابو رافع نے، کھولے سامنے مصطفیٰ خوش ہو گئے، محبوب جی واہ میری قسمت، میرے دروازے پہ ساری کائنات کے سردار۔ سنایا آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہجے کسے دے گھر نہیں آئے، انشاءاللہ قیامت تکانا بھی کوئی نہیں۔ فرما محبوب جی میرے دروازے تے ساری کائنات دے سردار جی ابو رافع گزر رہے سان، تیری آواز آئی ہے اندر، اسا سمجھے تو گھر اندر موجود ہے تے بھوک بڑی لگی ہے، کوئی کھان لی چیز ہوئے۔ عرض کر دے ابو رافع محبوب جی میں نو بھی بھوک لگی سی، میری بیوی بچن بھوک لگی سی، ایک چھوٹی جی بکری رکھی ہوئی سی، اسا چو ذبح کیتی ہے، ٹکڑے کیتے نے بڑے بڑے، ہانڈی چھپا کے چولہے تے رکھے ہے، بس تھوڑی دیر انتظار کرو، واہ قسمت کے تسی بھی کھاؤ گے تناول فرماؤ ساڑھے گھروں۔ فرما ابو رافع اتنی دیر انتظار نہیں ہو سکتا، بھوک دی شدت جا جویں کچا پکا ہے، ایک وچو دستی چوکے لے آ کھائیے۔ ابو رافع فرماتے نے میں چلا گیا، ہانڈی دا ڈکن چکیا، ایک دستی دا گوشت چکیا ہے، نبی علیہ السلام دی خدمت ہی پیش کی تھی، آپ نے تو صحابہ کرام نے تناول فرما لی۔ جدو دستی ختم ہو گئی فرمایا اے ابو رافع جی یا رسول اللہ جہاں ایک دستی اور لے کر کے ابو رافع فرماتے ہیں میں چلا گیا، دوجی دستی چکی ہو لے کے آیا، نبی علیہ السلام نے وہ بھی تناول فرما لی۔ فرمایا ابو رافع جہاں ایک دستی اور لے کے ابو رافع رک گئے، فرما محبوب جی بکری ایک ذبح ہوئی ہے، ایک بکری دی دستیاں تے دو ہوندیاں نے، یا تے فرماؤ کہ گوشت لیا، گوشت ہانڈی اندر موجود ہے لیکن دستی دا گوشت موجود نہیں، کیونکہ دستیاں تے دو ہوندیاں نے، او میں لے آ چکا تسی کھا چکے۔ فرماؤ تے گوشت لے آنا وا، تسی فرما دو دستی لے آ، دستی دا گوشت ہانڈی اندر کوئی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کاش ابو رافع سوال نہ کرے چل پویاں، سوال نہ کرے کہ دستی دا گوشت کتھوں آئے، دستی دے دو دیاں نہ پوچھے ہاتھ جاویں ہاتھ دستی ضرور موجود ہوں دی۔ کیوں؟ مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے، محمد کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اس لیے تو میں کہاں کرتا ہوں جن کے پیچھے لگے ہوئے ہو ان کی بات حرف آخر نہیں ہے، جس کے پیچھے ہم لگی ہوئی ہے ان کی بات معصوم ہے۔ یہی ایمان ہے۔ خسارے سے نکلنا چاہتے ہو آؤ، فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ فرمایا ابو رافع جے میرے فرماتے چلا جاندہ تو تیسری ہوتے دستی ضرور پاندہ، او بھی لے کے آندہ تے میں تناول فرما لیندہ، میں پھر فرماندہ میری بات سن کے پوچھدہ نہ جاندہ رہندہ کدے دستیہ نہ مک دیا۔ ایمان کا معنی یہ ہے کہ ایمان مشاہدے پر نہیں، ایمان معلومات پر نہیں۔ ساڑھی آکھ دیا دستی ہوتے دو ہی ہوں دیا پھر ہوں سنو ہماری حیثیت کیا ہے۔ اسی تے آج موٹر سائیکل دے جا رہے ہوئے تے سارے آس پاس درخت ادھر دوڑ دے آ رہے ہوندے جدوں کے کھلوتے ہوندے سن دوڑ دے نظر آندے نے نا، مطلب ساڑھی آنکھ نو غلطی لگی ہے یا نہیں لگی؟ سانوں درخت دوڑ دے نظر آن جبکہ درخت دوڑ دے نہیں۔ ہماری آنکھ کیا ہے؟ آنکھ تو میرے محمد مصطفیٰ کی۔
ما زاغل بصر وما طغى جڑی حد تو تجاوز نہیں کر دی جو ویندے نے حق اور سچ ویندے نے فرمایا الا الذین آمنوا ایمان دی بنیاد تے کامیابی نصیب ہوندی ہے ایمان دی بنیاد تے بندہ خسارے چوں نکلنا ہے جے نہیں سمجھ آئی آؤ غزوہ بدر دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ فرمانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بدر دا 313 صحابہ کرام لے کے پہنچے ادھر 1000 دا لشکر آ گیا ہے جدو آپ نے 313 ویکھے نے تعداد تھوڑی ہے آپ اپنے خیمے پا کے چلے گئے فرما صحابہ انتظار کرو میں آیا خیمے اندر سجدے اندر گر گیا نبی علیہ السلام فرمایا میرے اللہ آج 313 نہ رہے قیامت تک تیری کوئی بات نہیں کرے گا رو رہے نے گڑ گڑا رہے نے چادر پاک تو جناب کمر پاک تو نیچے گر گئی ہے صدیقہ ہے چادر صحیح کر رہے نے فرما محبوب جی سر اٹھاؤ نہ پریشان ہو اللہ رحمت فرمائے گا دعا کی تی جا رہے محبوب جبریل آ گئے فرما محبوب جی سر اٹھا لو باہر نکلو 5000 فرشتے 5000 فرشتے آ گئے تو کدے خسارے چ نہیں آؤ گے محبوب باہر نکلو تو صحیح 5000 فرشتے آ گئے نبی علیہ السلام بات شریف لے آئے فرما میرے صحابہ آؤ جی یا رسول اللہ فرمائے گل پوچھنا چاہنا لڑو گے یا نہیں لڑو گے گل دس دو کھول کے لڑو گے یا نہیں ادھر 1000 ہے تسی تھوڑے ہو فرما محبوب جی اسی کو موسیٰ علیہ السلام دی قوم جیسے نہیں او منسلوہ کھا کے نہیں لڑے اسی اپنے پیٹا تے پتھر بن کے لڑاں گے محبوب جی فرمایا پریشان نہ ہو وہ 5000 فرشتے آسمان تو اتر آئیں 5000 یا رسول اللہ کتھے فرمایا تو نظر نہیں آنے ایمان رکھو محمدی بات سے میری بات ایمان رکھو تو ہن نظر نہیں آنے یہ نظر پتہ کیوں آنے سننا ذرا قرآن دوسرے پاسے 1000 لشکر کافران شیطان چک چکا کے لے نہیں لڑے اسی اپنے پیٹا تے پتھر بن کے لڑاں گے محبوب جی فرمایا پریشان نہ ہو وہ 5000 فرشتے آسمان تو اتر آئیں 5000 یا رسول اللہ کتھے فرمایا تو نظر نہیں آنے ایمان رکھو محمدی بات سے میری بات ایمان رکھو تو ہن نظر نہیں آنے یہ نظر پتہ کیوں آنے سننا ذرا قرآن دوسرے پاسے 1000 لشکر کافران شیطان چک چکا کے لے آیا سارے آنو جدوں فرشتے اتر دے ویکھے نا شیطان پچھن دوڑیا ابو جہل آواز مار دے تو کدھر جا رہا دے انی ارا ما لا ترون میں او شے وینا پیا جڑی تو نظر کو نہیں آتی میں او شے نظر آ رہی ہے جڑا تو پیر کبے مریدوں میں او وینا جو تسی سمجھو با بالکل رشتہ داری ہے جڑا توان کہے نا کوئی کلندر ملنگ با میں او شے نظر آندی ہے جڑی توہان کوئی نظر آندی سمجھو کہ بالکل یہ اتھو ہی آیا ہے شیطان آندہ انی ارام مالا ترون میں او وینا جو تسی نہیں ویندے میں چارے آواں صحابہ کرام نے فرشتیاں نو نہیں ویکھیا شیطان ویکھ لیا ہے صحابہ نے نہیں ویکھیا کیوں صحابہ نے وکھایا ہی نہیں گیا شیطان نو ڈران لی وکھایا گیا صحابہ دے ایمان لی نہیں وکھایا گیا درمیان چو محبوب نہ نکلے ایمان رکھن جو مصطفیٰ فرما رہا ہے سچ فرما رہا ہے آگئے فرشتے جی آگئے یقین کتنا ہے ایک صحابی آگے عرض کرتا ہے محبوب جی فرشتے نے آگے سانتے پریشان ہی کر چھڑے وہ کیوں ثواب تے انہوں نے لب جانا پھر اسی تے محروم ہی رہ گئے فرمایا محبوب نے میرے صحابہ پریشان نہ وہ لڑن گے فرشتے ثواب تو انہوں ہی لبے گا
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. اختصار وال بات لے کر کے جاواں کہ کدے مومن و بندہ نقصان نہیں اٹھانا. خسارے چ نکل آندا ایمان والا جدا وہی تے ایمان ہوے او ہر قسم دے دنیاوی اخروی نقصان تو بچ جاندا ہے. نقصان جو ہی رہندا ہے جڑا اللہ دی وحی دے تے ایمان نہیں لے آندا. کسے تے ایمان لے آندا ہے, کہانیاں تے ایمان لے آندا ہے, روایتاں تے ایمان لے آندا ہے, موضوع روایات تے ایمان لے آندا ہے, جھوٹے کسے کہانیاں تے ایمان لے آندا ہے, ادھر آواز ادھر آواز تے ایمان لے آندا ہے, یا توہم پرستی تے ایمان لے آندا ہے, یا نجومیت ایمان لے آندا ہے, یا سیاستدان تجربے تے ایمان لے آندا ہے, یا فلسفے تے ایمان لے آندا ہے, یا منطق تے ایمان لے آندا ہے. او خسارے جو کدے نہ نکلے نہ نکل سکدا ہے جڑا جتھے تے ایمان لے آندا ہے, جڑا فوج تے ایمان لے آندا ہے, جڑا اصل تے یقین رکھدا ہے او کدے خسارے جو نکلیا. خسارے چوں نکلدا ہے جو وسائل استعمال کرے, ایمان اللہ دی ذات تے رکھے, وسائل دا انکار نہ کرے, لیکن ایمان اللہ دی ذات تے رکھے کہ وسائل نہیں بچا سکدے, اللہ بچا سکدا ہے. وسائل کچھ نہیں کر سکدے, اللہ رحمت فرماندا ہے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. غور کرو آخری بات میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ دے موقع تے معاہدہ لکھوا رہے نے. ادھر قریش مکہ, ادھر محمد رسول اللہ, صحابہ کرام, معاہدہ لکھیا جا رہے ہے. علی پاک معاہدہ لکھ رہے ہیں, اتے الفاظ آ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کفار بول اٹھے نہیں اسی نہیں مندے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اتے لکھو بسم کا اللہم, بسم کا اللہم. نبی پاک نے فرمایا اے علی کوئی گل نہیں, کیڑی لات عزت نہ اے بھی تے نہ میرے اللہ دا, لکھ دے بسم کا اللہم. ایک کافر آئے انہیں کی لکھوایا ہے بسم کا, حالانکہ انہیں کی لکھوانا چاہیے 786. تو کافر بھی 786 نہ لکھوان دے جڑا مسلمانہ کم شروع کر دیتا ہے. کافر بھی کی آندے نے کی لکھنا ہے بسم کا اللہم. علی پاک نے لکھیا بسم کا اللہم. ایک قریش مکہ درمیان معاہدہ اور محمد رسول اللہ. جب رسول محمد رسول اللہ آیا اے گل کافرن وارج نہیں سی آندی, چڑھ دے سن محمد رسول اللہ. کہنے لگے محمد رسول اللہ نہیں لکھن دے ونا, اتے لکھو محمد بن عبداللہ. اسی دوانو محمد بن عبداللہ من دیا, اسی تو آڈے حسن و جمال نو من دیا کوئی رولا نہیں, والدین نو من دیا کوئی رولا نہیں, دائی حلیمن من دیا کوئی رولا نہیں, توڑی پیداش ہوتے لونڈی آزاد کرنے ساڑا توڑا کوئی رولا کا دے محمد اور محمد رسول. اے نہیں لکھن دینا باویں اسی مر جائیں, اے نہیں لکھن دینا جی لکھنا ہوئے مننا ہوئے رولا کا دا جگڑا کا دا نہیں لکھنا. نبی پاک نے فرمایا علی کوئی گل نہیں, محمد بن عبداللہ لکھ دے, میں محمد بن عبداللہ بھی ہاں تے محمد اور رسول اللہ بھی ہیں. یا رسول اللہ میرے کو لو دے نہیں جی کٹیا جاندہ توڑا نام کتے لکھیا ہے. آپ نے قلم پھیرے ہے, سینہ عمر نال کھڑے نے پریشان ہو گئے کہ رسول اللہ کٹیا جا رہے ہیں. فرمایا اللہ پاک نے او محبوب دے صحابہ پریشان ہو, وہ کاغذ تو کٹوا رہے ہیں, کاغذ تو کٹوا رہے ہیں, کاغذ سال 2 سال رہے گا, کتنے سال رہے گا. میں نے جواب کتے لکھوایا سورۃ الفتح اندر محمد الرسول اللہ. میں قرآن لکھوا رہے ہوں, قیامت آ سکتی ہے محمد رسول اللہ دے لفظ نو کوئی کٹ سکے گا نہیں. میں قرآن لکھوا چھوڑے سورۃ الفتح اندر جواب ہی لکھوایا ہے محمد الرسول اللہ. اسے صحابہ دل دی تسلی واسطے لکھوایا ہے محمد الرسول اللہ. قرآن جو جملہ نازل آیا محمد رسول اللہ, جنہوں کفار نے کٹوایا ہے اللہ نے وہ لکھوایا قرآن دی اندر محمد رسول اللہ. جدوں لکھیا گیا ہے محمد بن عبداللہ, نبی پاک نے فرمایا اور کوئی توڑی شرط, کہنے لگے ساڑی شرط ہے جیڑا بندہ سانو چھوڑ کے توڑے وال جائے گا تو سانو واپس کرنا ہوئے گا, جیڑا توہانو چھوڑ کے ساڑے والا آئے گا سا واپس نہیں کرنا. نبی پاک نے فرمایا بھی شرط منظور ہے. سیدنا عمر 2 گلہ تے بڑی اوکھیاں برداشت کر کے بیٹھے
بیٹھے آئے ہون آگے بڑے یا رسول اللہ جی عمر اے بھی کوئی گل منن والی ہے اسی سچے نہیں فرمایا عمر سچے ہاں انہاں دے ہتھوں مارے جائیے شہید نہیں فرمایا عمر شہید وہاں پھر اے کیوں گل مان رہے ہو ساڑا بندہ نہ واپس نہیں کرنا اسا انہاں دا واپس کرنا ہے فرمایا عمر انی رسول اللہ انی رسول اللہ جانتے ہو میں کون ہوں میں محمد رسول اللہ ہوں کیا پوچھ رہے ہو کس سے پوچھ رہے ہو یہی مسلک اہل الحدیث ہے کیا پوچھ رہے ہو کس سے پوچھ رہے ہو یہی مسلک اہل الحدیث ہے کسی امام کی کوئی بات آئے پوچھو 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 ایمان ہے جب تک تحقیق نہ ہو دلیل نہ دے پوچھتے رہو نبی کی بات آ جائے مت پوچھو مانو کیوں نبی کو کیوں کہنے والا نبی سے پوچھنے والا کوئی امت میں کھڑا نہیں ہو سکتا نبی کو کیوں کہے تو لما تحرمو لما حل اللہ لک رب کہہ سکتا ہے رب کے علاوہ نبی کو کوئی کیوں نہیں کہہ سکتا امام ابو حنیفہ کو کیوں کہنا ایمان ہے شافعی و مالک احمد بن حنبل کو کیوں کہنا ایمان ہے پیغمبر کی بات پہ کیوں پوچھنا کفر ہے کیوں نبی کی بات حق ہے سچ ہے دین ہے دلیل ہے کائنات معصوم نہیں ہے ہر لحاظ سے معصوم ہے تو محمد مصطفیٰ انی رسول اللہ میں رسول اللہ ہوں نئی بات دی تے تک پہنچے سیدنا عمر سیدھا صدیق دے خیمے چ فرمایا ابو بکر نبی پاک نے شرط من لیا اور رال کی عرض کری فرمایا ابو بکر نے عمر ہوا رسول اللہ وہ رسول اللہ ہے کیا مانا فرمایا رسول جو من لے ہے تے اعتراض مک گئے تے دلیلہ پوچھن دی گنجائش نہیں رہی رسول ہے وہ جو کہتے ہیں فرماتے ہیں لکھنے دو مانو عمر خسارے جو نکلنا چاہتے ہو مان لو ان کا علم حق ہے ہمارے علم میں گنجائش ہے میرے محبوب کا علم کامل ہے وہاں سے نہ پوچھو وہی اصل ہے وہ کامیابی ہے ناکامی نہیں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی اور شرط کہنے لگے ساڑی آخری شرط ہے کہ تم اس سال عمرہ نہیں کرو گے واپس جاؤ گے اگلے سال عمرہ کرو نبی پاک نے فرمایا سانو یہ بھی منظور ہے کہنے لگے کوئی تہاڈی شرط نبی پاک نے فرمایا ساڑی شرط ایک کوئی ہوئے گی کہ تبلیغ تے پابندی نہیں ہوئے گی اسی جتھے چاہیے بیان کریے تو ان کو سانو کوئی پوچھن والا نہ ہوئے اسی آج تک اس شرط تے قائم کی خیال ساریاں شرطاں تو ہڈیاں ایک شرط ساڑی سن تبلیغ کرن دے ویکھو 10 سالہ جو ہوندا کی چوکو چوراہوں میں تبلیغ پر پابندی نہیں ہوگی کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے فرمایا اچھا دستخط ہو گئے وہ واپس نبی پاک جو کافر چلے گئے نا نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ اٹھو وال مڑواؤ احرام کھولو واپس چلیے صحابہ کرام ہلے جلے کو نہیں میں بیٹھے رہے فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ احرام اپنے سر مڑوا دو احرام کھولو عمرے تے اگے نہیں جانا واپس پڑھنا ہے معاہدہ ہو گیا چلو اپنے بال مڑوا دو صحابہ بھی ہلے ہی کوئی نہیں نبی علیہ السلام دا چہرہ غصے اندر جلال سرخ ہو گیا ہے پریشان ہو گئے نبی علیہ السلام صحابہ کرام نو چھوڑ دیتا ہے سیدھا خیمے چلے گئے اندر سیدہ ام سلمہ بیٹھی ام المومنین فرما محبوب جی خیر ہے فرما ام سلمہ میں پریشان ہو گیا ہوں صحابہ کرام نو فرمایا ہے کہ میرا معاہدہ ہو گیا دستخط ہو گئے نے کافر واپس چلے گئے معاہدے دی کاپی لے کے ہون میں فرمایا کہ اپنے بال مڑواؤ احرام کھولو کوئی صحابی نہیں اٹھیا توقع نہیں سی میرے صحابہ انج کرنگے صحابہ کرام نے میری بات نو منیا نہیں فرمایا یا رسول اللہ نام منن جشن تے منان دے انہیں گل نہ بھی منن تے خیر ہے کی خیال ہے نہیں پیغمبر کو تکلیف ہوتی ہے کوئی محبوب کی بات نہ مانے کی خیال ہے پریشان ہو گئے
ام سلمہ فرمائے محبوب جی صحابہ کرام اے نہیں ہو سکتا تواڈی نافرمانی کرن. فرمایا پھر گل منی تے ہے کو نہیں. فرمایا محبوب جی سوچ رہے ہوں گے شاید کوئی آسمان تو حکم آ جائے, شاید کوئی کافر نو ترس آ جائے کہ جان دین, یا کوئی اللہ والا حکم آ جائے. کسی علم کے انتظار میں ہے, کسی وحی کے انتظار میں ہے, نہیں ہو سکتا وہ نافرمانی کرے. فرما محبوب جی مشورہ جی ام سلمہ مشورہ دے ہو. فرما ذرا باہر جاؤ, چپ کرو, کس طرح کوئی گل بات نہ کرو, چپ کر کے آگے بڑھو, اونچی جگہ تے کھڑے ہو کے وال منڈواؤ, اپنے تے صحابہ ویکھو. پھر صحابہ کی کرتے ایویں نبی علیہ السلام باہر تشریف لے آئے, اونچی جگہ تے کھڑے ہو کے وال منڈوان لگے. صحابہ اٹھے کہنے لگے یار گل مک گئی جے نبی دے وال موڑ دیتے گئے تھے, اور کون جڑا بیت اللہ جاوے, اٹھو تے وال منڈواؤ. دوڑے صحابہ اتنے تیزی اندر دوڑے کہ کئی صحابہ دے سر نو کٹ لگ گئے مصطفیٰ دی اطاعت دی وجہ. جلدی نال وال منڈوا رہنے, وال منڈوا دیتے گئے, حلق ہو گئے. اس تو بعد ویرام کھول دیتے گئے. فرما چلو واپس چلیے. صحابہ کرام واپس جان لگے, گردنہ جھکی ہوئی ہیں, پریشان نے کس بات سے کہ ساری شرطاں انہاں دیاں منیاں گئیاں, اسی خسارے اندر, او فائدے اندر, آج کافر فائدے اندر آ گئے, اسی خسارے اندر آ گئے. اللہ نے شروع کے تو فرمائے جبریل آ گئے, فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا. او محبوب جی صاحبن فرما دو خسارے جو پھر بھی ہوئی نے, تسی کامیابی چو کیوں انہاں اپنے وسائل تے اپنی معلومات تے اپنے مشاہدہ لکھوایا ہے, تساں اللہ دی آیت تے ایمان لے آندہ ہے. فائدہ تو آنو, کامیابی تو آنو. این پچھا پلٹے یہ آیت نازل سینا عمر آگے بڑھے, اجے دل پرشان سن اگے ہوئے, یا رسول اللہ یہ فتح ہے, اینو فتح آندے, یہ فتح آندے رہنو. نبی پاک نے فرمایا من ذات دی قسم جدے ہاتھ محمد دی جان عمر یہ فتح ہے. واپس پلٹے مدینے پہنچ. فرمایا میرے صحابہ انہاں بسم اللہ کٹوائی. تسی پریشان ہوئے سو جی یا رسول اللہ خسارے اسی رہے ہیں یا او یا رسول اللہ اسی سارے تے ساڑی بات ہی. انہاں میرا نام کٹوایا, محمد بن عبداللہ لکھوایا, تسی پریشان سو جی ساری شرطہ توڑے ذہن جو نہ منوائیں جی. فرما ایک شرح ساڑی منی گئی کہ تبلیغ پھیل جاؤ پورے عرب میں, پھیل جاؤ عرب و عجم میں. لڑائی کے جھگڑے کے چانس ختم ہو گئے, امن کا معاہدہ ہو گیا, تبلیغ کرو دیکھو کی ہوندہ ہے. جو پھیلے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. سیدنا جابر فرماتے نے چند سالہ بعد پتہ چلیا او دچ او فتح نہیں, بدرچ او فتح نہیں جڑی فتح صلح حدیبیہ عطا فرمائی ہے. کیوں اتے زہری طور تے اسی نقصان اندر سا, حقیقت اندر فیدی اندر سا. کیوں فرمایا اس واسطے کہ والعصر زمانے دی قسم, وسائل والے, مال والے, فوجاں والے, اولاداں والے, مال اقتدار والے خسارے اندر نے آج تک اوہی فیدی اندر آیا. الا الذین آمنوا, اسا اللہ دی بات رو منے, رسول اللہ دی بات رو منے, نقصان چو نکل آئے. ایک ہی راستہ نقصان سے نکلن دا کہ رسول اللہ کی ہر بات پر ایمان لا جائے, عقل میں آئے یا نہ آئے. یہ ہے الا الذین آمنوا. پھر اکٹھے ہوئے تو انشاءاللہ وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو قرآن انداز بھی ہوگی, دوسرا دعا بھی ہوگی. ملک امانت علی صاحب جنہ یہ خرچ کیتا ہے, محنت کیتی, اللہ انہوں نے رزق کی برکت پائے, رزق حلال عطا فرمائے, اللہ انہوں نے والدین دی مغفرت فرمائے, اللہ انہوں نے نیک بیٹے عطا فرمائے. ہاں جی میں چکنی ہے جی, میرا کو نہیں کارڈ ویسے کیا ہے جی, دوے بھی نال نہ دے دی. لو جی
عدیل عدیل دے اگے کوئی اصغر لکھیا گل عدیل اصغر پونا والی ڈاکخانہ بیگو والا عدیل اصغر بھونا والے ہے جی کیڑا جی عدیل اصغر یہ بھونا والی تو نکلے سمجھو میرا ہی نکلے ہے عدیل اصغر ہے جی آئے نہ سامنے آوے آ جائے عدیل اصغر کیڑا جی عدیل اصغر ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں ہوں رحم دیو جی چلو شاہ صاحب دوسری چکو جی ایک ہو گیا جی ماشاءاللہ جی مبارک ہو ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھنی نا عمر نال داڑھی بھی ضروری اور اللہ ہو جی کوئی چکو جناب کوئی شاید اللہ مہربانی سے کرے اے اللہ ہو جی پڑھو یا احسان اللہ انصاری ولد دیپو کے احسان اللہ انصاری دیپو کے احسان اللہ انصاری ہے جی چلو احسان اللہ احسان الحق انصاری ہے نا جی کیڑے نے آؤ ماشاءاللہ بندہ تو ٹھیک معلوم ہے آ جاؤ ماشاءاللہ جی نال دسو کہ یہ ٹکٹ کیش نہیں مارا یہ پاسپورٹ تے پیکج دے پیسے دیں گے نہیں ٹکٹ دوا پیسے بھی دو گے یہ ہوندے نہیں سانو پاسپورٹ پیکج دے پیسے انہوں نے کلا کیش نہیں ملنا تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ جنہ دو ساتھیاں دے عمرے دا ٹکٹ نکلے یہ اپنا پاسپورٹ وغیرہ ملک امانت علی صاحب نو جمع کران گے وہ انشاءاللہ اور نال جڑے پیکج دے پیسے ہوندے نے وہ بھی دین گے وہ ٹکٹ انہوں نے لے کے تے انشاءاللہ جہاز تے چڑھا دینے انشاءاللہ ایہی طریقہ ہوئے گا اے نہیں کہ پیسے لے کے فارغ ٹکٹ دے یعنی عمرہ تے جانا پائے گا انشاءاللہ ساتھی انشاءاللہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما محترم ملک امانت سب ان کے والدین کے درجات آخرت میں بلند فرما اللہ ان کو نیک اولاد سے نواز دے نیک بیٹوں سے نواز دے اللہ انہیں نیک بیٹے عطا فرما اللہ ان کے مال میں قربار میں رزق میں برکت عطا فرما ہر قسم کی بیماریوں پریشانیوں سے محفوظ فرما اللہ جتنے بھی تمام بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما اللہ جتنے بیمار ہیں ان کی بیماریاں دور فرما یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما سعودی عرب کی حفاظت فرما یمن کے حوثیوں کو باغیوں کو اپنے انجام تک پہنچا دے اللہ ان کے عزائم کو برباد کر دے امت مسلمہ کو اہل توحید کو اللہ پوری دنیا میں غلبہ نصیب فرما اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما جو تیرے دین کے مرکز کو آباد کر کے بیٹھے اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین